بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم سلطان محمد فاتح کی ایک مکمل تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں، تو اسی طرح سلطان مراد کی فوج کا سالار قاسم بن ہشام ایک رات اپنے معمول سے گھر آنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں زیتون کے باغات تھے۔ 10ویں رات کا چاند زیتون کے درختوں پر چاندنی کی چادر پھیلا چکا تھا۔ قریب ہی پہاڑی کا پانی کا ایک بڑا سا تالاب تھا۔ قاسم تالاب کے قریب پہنچا تو رک گیا۔ کسی نے تالاب میں کنکر پھینک دیا تھا۔ جب کنکر پانی میں گیا تو ایک آواز پیدا ہوئی تو قاسم نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لیں اور تیزی سے اپنی چمکدار شمشیر نیام سے باہر کر لی۔ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈ لیا تو گردن اڑائے بغیر نہیں رکوں گا۔ یک لخت اسے گھوڑے کے سنسنانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز انار کے چھوٹے درختوں کے عقب سے آ رہی تھی۔ قاسم نے تلوار کے دستے پر گرفت مضبوط کی اور گھوڑے کو اسی جانب موڑ لیا۔ قریب جانے پر اس نے دیکھا وہ ایک نہیں بلکہ 2 گھوڑے تھے جو ایک بگھی کے ساتھ جتے ہوئے تھے۔ بگھی کو یہاں ویرانے میں دیکھ کر قاسم کو حیرت ہوئی۔ اس قسم کے رتھ یہاں ادرینہ میں طبقہ اشرافیہ کی خواتین استعمال کرتی ہیں۔ قاسم نے سوچا ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ وہ رتھ کے قریب گیا اور بآواز بلند پوچھا، کون ہے یہاں؟ میں پوچھتا ہوں کون ہے یہاں؟ وہ کچھ دیر تک پکارتا رہا۔ جب اسے جواب سنائی نہ دیا تو اس نے رتھ کی پچھلی جانب جا کر اوپری پردے کو تلوار کی نوک سے ہٹایا۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اب قاسم مزید محتاط ہو گیا۔ ابھی وہ صورتحال کی نزاکت پر غور ہی کر رہا کہ اسے انار کے ایک درخت کے پیچھے سے ایک حوالہ سا نکلتا دکھائی دیا۔ قاسم نے آن وہد میں ایک تلوار میان میں ڈالی اور گھوڑے کی زین سے کمان تان لی جس میں ایک تیز دھار تیر پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اس نے حرکت کرتے ہوئے حوالے کو حکم دیا، خبردار، کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تیر چھوڑ دوں گا۔ حوالہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ اگلے لمحے ایک خوبصورت نقرائی قہقہا زیتون کے باغات میں گونجتا چلا گیا۔ یہ جان کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ حوالہ کسی عورت کا تھا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے اس کا واسطہ کسی چڑیل سے پڑ گیا ہو، لیکن اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ عورت کے حوالہ خود ہی بول پڑا، ڈر گئے؟ یعنی چوری کے 5000 سالار ڈر گئے؟ یہ مارسی کی آواز تھی۔ وہ درختوں کے سائے سے نکل کر سامنے آئی۔ قاسم مارسی سے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ مارسی نرم قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی قاسم کے بالکل قریب آ گئی۔ اب وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 10ویں رات کی چاندنی اس چہرے کو نوری شعاعوں کا غسل دے رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی قاسم کے سامنے آئی اور انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگی، محترم سالار، میں اس انداز میں ملنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ میں اگر مزید دیر کرتی تو زیادہ تباہی پھیلنے کا اندیشہ تھا، چنانچہ میں نے یہی بہتر سمجھا اس طرح راستے میں آپ سے مل لیا جائے۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ مارسی کی بات سے قاسم چونکا، لیکن ابھی تک وہ مارسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مارسی سے وہی سوال کیا جو کرنا چاہیے تھا، آپ جو کچھ کہنا چاہتی ہیں وہ بعد میں کہیے گا، پہلے یہ بتائیں آپ کون ہیں؟ مارسی نے اپنی گھنی اور لمبی پلکیں اٹھا کر دیکھا اور ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ لاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، محترم سالار، آپ میری بابت جاننے کی بجائے اس اہم راز کو غور سے سنیے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ مارسی نے ساتھ ہی بتانا شروع کیا، سالار، آپ یقین کیجیے، سلطان مراد خان ثانی منہ بولا بیٹا سکندر بیگ دل سے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ عیسائیوں کی ایک گہری چال کے تحت جارج سے سکندر بیگ بنا ہوا ہے۔ سلطان نے اسے لا علمی میں مغربی سرحد کی جاگیر سونپ دی۔ آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ البانیہ کے بادشاہ جارج کا بڑا بیٹا ہے۔ وہ بعض عیسائی جاگیرداروں اور فوج کے بعض سالاروں کی مدد سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ وہ البانیہ کو سلطان کی باج گزاری سے آزاد کر کے سلطان سے انتقام لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں اس کے 3 چھوٹے بھائیوں کو سلطان نے زہر دے کر مروایا تھا۔ سالار، میری بات کا یقین کیجیے، اس سازش میں ابو جعفر نامی ایک شخص بھی شریک ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ مارسی نے اتنا کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بگھی طرف بڑھ گئی۔ قاسم ابھی تک حیرت کے مارے ساکت و جامد کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا درختوں کی اوٹ سے ایک نوعمر لڑکا نکلا جس میں کوچہ مانو جیسا لباس پہنا تھا۔ تو وہ لڑکا تیزی سے بگھی پر سوار ہوا اور گھوڑے کو
چاپر رسید کر دی۔ قاسم حیرت کے جھٹکے سے اس وقت نکلا جب مارسی کی بگی جا چکی تھی۔ اسے اچانک اجنبی لڑکی کے نکل جانے کا افسوس ہوا۔ اس نے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ اب وہ مارسی کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس لڑکی کا سراغ حاصل کرے، یہ کون ہے اور اس نے جو کچھ بتایا ہے وہ کہاں تک درست ہے۔ پہلے بگی تیز دوڑتی رہی لیکن شہری آبادی کے قریب پہنچتے ہی اس کی رفتار آہستہ ہونے لگی۔ ینیچیری کی عسکری کالونی ادرینا سے باہر یورپی سمت پر واقع تھی۔ وہاں سے شہر تک آتے ہوئے 3 سے 4 کوس فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ فصیل شہر کے قریب پہنچنے سے پہلے یک لخت مارسی کی بگی رک گئی۔ یہاں بھی چاندنی نے سارے ماحول کو منور کر رکھا تھا۔ قاسم کا گھوڑا بگی کے قریب پہنچا تو مارسی نے بگی کا اوپری پردہ اٹھا دیا۔ قاسم بگی کے بالکل عقب میں جا کر روک گیا۔ اب مارسی اور قاسم ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، پھر نہ جانے کیوں مارسی نے پلکیں جھکا لی۔ قاسم کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ مارسی کو اس سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس نے ذہن پر زور دینے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بالآخر قاسم نے بد اعتماد لہجے میں مارسی سے پوچھا، دیکھیے محترمہ، آپ نے جو کچھ بتایا وہ نامکمل، ناقابل یقین ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پیچھے چل پڑا تھا تاکہ آپ سے مزید کچھ پوچھ سکوں۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے میرا انتخاب ہی کیوں کیا؟ آپ چاہتی تو سلطان تک خود بھی پہنچ سکتی تھی۔ سلطان کے علاوہ دیگر آبادین سلطنت بھی بے شمار ہیں، لیکن آپ نے یہ سب کچھ بتانے کے لیے مجھے یعنی ایک بالکل نئے اور اجنبی شخص کو چنا۔ قاسم بات کرنے کے دوران گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ مارسی نے قاسم کو جواب دیا، محترم سالار، آپ ادرینا کے لیے اجنبی ہو سکتے ہیں لیکن میرے لیے آپ بالکل اجنبی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو اپنا تعاقب کرتے دیکھا تو خود رک گئی تاکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو اپنی مجبوری سمجھا سکوں۔ اس وقت ادرینا میں آپ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں مجھے دکھائی دیا جس تک میری آسانی سے رسائی ہو یا میں اس پر اعتماد کر سکوں۔ میں نے آپ کا انتخاب اس لیے بھی کیا، آپ تہوار والے روز سکندر کو شکست دے چکے ہیں اور ایک ہی مقابلے میں اس کی شیطانی فطرت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے، خدا را میرے بارے میں ابھی سے جاننے کی کوشش نہ کریں کیونکہ میں مجبور ہوں۔ جس وقت بتانا مناسب ہوا میں خود ہی آپ کو بتا دوں گی میں کون ہوں۔ اب دراز قد قاسم مارسی کے بالکل نزدیک کھڑا تھا۔ اس نے مارسی کی آنکھوں میں صبح کے ستارے کی جھلمل بھی دیکھی تھی۔ یہ لڑکی قاسم کے تصور سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ قاسم کا ذہن مارسی کا حسن دیکھ کر ڈگمگانے لگا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے میں یہ سلطان کو نہیں بتا سکتا کیونکہ بغیر کسی ثبوت کے سکندر جیسے سلطان کے مقرب شخص پر انگلی اٹھانا دانشمندی نہیں۔ ہاں، میں اپنے طور پر سکندر دیش کی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تو معذرت، لیکن میں چاہتا ہوں میں اس سلسلے میں آپ سے پھر ملنا چاہوں تو مل سکوں۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہی ہیں، قاسم نے مارسی کی آنکھوں میں غوطہ لگاتے ہوئے کہا۔ مارسی قاسم کی حالت سمجھ رہی تھی، وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی۔ مارسی کو تو خود قاسم جیسے مضبوط شخص کی ضرورت تھی۔ وہ اگر قاسم کے ساتھ دل کا سودا کر لیتی اور قاسم ہی اس کی محبت کا جواب محبت سے دے دیتا تو یہ مارسی کے لیے آنے والے خطرات سے بچنے کا واحد کامیاب راستہ تھا۔ مارسی نے قاسم کی بات سنی، کچھ دیر سوچنے کے بعد مدھم آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں آپ سے خود ملاقات کر لوں گی، آپ تکلیف مت کیجیے گا، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوگا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں؟ قاسم نے مارسی کی بات کاٹ کر کہا، اس مسئلے کا حل یہ ہے، میرا بااعتماد ملازم اکبر آپ کی خدمت میں گاہ بگاہ حاضر ہوتا رہے گا۔ مارسی نے مسئلے کا حل بتایا۔ قاسم نے پھر کہا، کیا آپ کا ملازم یہی جوان تو نہیں جو اس وقت آپ کی بگی چلا رہا ہے؟ جی ہاں، یہی ہے، میں اسے اچھی طرح سے سمجھا دوں گی اسے کیا کرنا ہے۔ اچھا، ایک آخری بات بتائیے، آپ نے ایک شخص کا نام لیا، ابو جعفر، اس شخص کے بارے میں آپ کچھ اور بتا سکتی ہیں؟ قاسم نے ابو جعفر کا خیال آتے ہی کہا، فی الحال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ شخص سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہونے والی ہر سازش میں شریک ہے،
لیکن اس سے زیادہ میں اس لیے کچھ نہیں بتا سکتی کہ ابھی تک اس کے خلاف کوئی ثبوت میرے سامنے نہیں ہے۔ یہ شخص انتہائی مکار شاطر ہے۔ میرا اندازہ ہے اس نے ینیچری کے سپہ سالار اور سلطان کے بعض رشتہ داروں تک بھی رسائی حاصل کر لی ہے۔ ابو جعفر کے بارے میں سن کر قاسم کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ابو جعفر سے مل چکا تھا۔ ابو جعفر اس کے بھائی کے گھر پر آیا تھا اور قاسم اسی دن اس کی سام جیسی آنکھوں سے محتاط ہو گیا تھا۔ قاسم ابھی مزید کوئی بات کرنا چاہ رہا تھا، مارسی نے یکلخت اجازت مانگ لی کہ مارسی کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ مگن جیسے لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ قاسم نے بے دلی سے سر ہلایا۔ مارسی نے کچھ جوان لڑکے کو اشارہ دیا۔ اگلے لمحے بگی حرکت میں آئی اور ہوا ہو گئی۔ قاسم ڈھیلے قدموں سے گھوڑے پر سوار ہوا اور غار کی جانب چل دیا۔